سے بات کریں گے. میرے ساتھ بی بی اے کے کچھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں. ان سے ان کی فیوچر پلاننگ کے حوالے سے پوچھتے ہیں. اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے کچھ سال 1.5 سال سے جو کووڈ کی وجہ سے انٹرنیشنلی جو بچوں کا تعلیمی حرج ہوا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ بچے اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں. السلام بیٹا, کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الوہاب. اچھا, وہاں کیا کر رہے ہیں, یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ میں ابھی بی بی اے فرسٹ سیمسٹر کا. اچھا, یہ بتائیے گا, پہلے کووڈ پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ سال 1.5 سال بڑا جو ہے کووڈ کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہ اسکول کالجز جو ہیں بند رہے, بچوں کا تعلیم کا حرج ہوا. تو کیا سمجھتے ہیں اس میں آپ کو اس کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے؟ بس اس کا یہ ایک ہی حل ہے کہ ایکسٹرا کلاسز ہوں, اور آن لائن سیشن اچھا تھا لیکن اب پاکستان میں اتنی ترقی نہیں ہوئی کہ ہم اس لیول پہ جا سکیں جس طرح باقی ورلڈ ہے. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آن لائن کلاسز کی جگہ پریکٹیکل کلاسز دوبارہ اسٹارٹ ہوں, اور بس یہی ہے. اچھا, یہ بی بی اے کے بعد کا کیا اپنا فیوچر پلان کیا ہے, یہ مطلب کرنے کا, اس حوالے سے بھی تھوڑا سا شیئر کیجیے گا ویورز کے ساتھ. بی بی اے کے بعد انشاءاللہ اپنا خود ہی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے نیا, یعنی آن لائن بزنس ہو گیا یا کسی پراپرٹی کا ہو گیا یا ریئل اسٹیٹ کا ہو گیا یا کار کی پرچیز اینڈ سیل کا ہو گیا, اس طرح کا اپنا اسٹیبلش کرنا بزنس. اچھا, یہاں اگر میں انسٹیٹیوٹ کی بات کروں تو یہاں کا انوائرمنٹ, یہاں کا جو اساتذہ جو ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے, کوئی میسج کچھ؟ ماشاءاللہ جس طرح کی یہ یونیورسٹی ہے, یعنی اس کا سائز بہت چھوٹا ہے لیکن ادھر کے جو ٹیچر ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, یعنی وہ پی ایچ ڈی لیول اور ایم فل لیول کے سارے ہمارے پاس ٹیچر ہیں, اور پڑھانے میں سب بہت کلاس کی, سب کی سمجھ آتی ہے بہت اچھی طریقے سے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کوالیفائڈ اساتذہ کی موجودگی میں بچے جو ہیں اپنی تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. میرے ساتھ ایک اور دوست موجود ہے. بچہ, کیا نام ہے بردر؟ مزمل حسین. آپ بھی بی بی اے کے اسٹوڈنٹ؟ بی بی اے کا اچھا, کیا پلان کیا ہے فیوچر کا؟ فیوچر پلان ہے اپنا بزنس کرنا ہے, جیسے میرے والد صاحب کا اپنا بزنس ہے, اس کو آگے کنٹینیو کرنے کا یا کوئی بلڈر والا بننے کا, اپنا بزنس کنٹینیو مطلب اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے. اچھا, یہ انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے, اساتذہ کے حوالے سے کوئی کچھ؟ انسٹیٹیوٹ کافی اچھا ہے, مطلب کہ بلڈنگ چھوٹی ہے بٹ اچھی ہے, اور استاذہ بھی کافی اچھے ہیں, ان کی سمجھ آتی ہیں, اور کافی ایم فل پی ایچ ڈی لیول کے کوالیفائڈ جو اساتذہ جو ہیں. بردر, کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم, میرا نام عمار احمد ہے. کہاں سے ہو آپ؟ واگن سے جی. کیسا لگ رہا ہے بی بی اے کے فرسٹ سیمسٹر بتایا جا اچھا رہا لگ رہا ہے, ابھی تو اچھا لگ رہا ہے جی. فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ فیوچر پلاننگ فادر کا بزنس سنبھالنا ہے, آگے کنٹینیوسلی کروں گا جی. کیا کرتے ہیں بزنس؟ میں ہمارا پلاسٹک کا بزنس ہے جی. اچھا, یہ کووڈ جو ہے آپ نے دیکھا کہ اس میں سال 1.5 سال بڑا ایک وہ آل اوور دی ورلڈ جو ہے وہ صورتحال انتہائی تشویشناک رہی, جس میں پاکستان بھی یقین اس میں شامل تھا, جس میں سکولز کالجز جو ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ایسا کیا دیں گے ایز اے اسٹوڈنٹ آپ, اپنی جو رائے کہہ لیں اپنا, کہ کس طریقے سے اس کو کور کیا جا سکتا دیکھیے ہے؟ کووڈ میں تو آپ کو پتا ہے پڑھائی بہت مسئلہ بن گیا بچوں کے لیے, ان کی بند رہے ہیں اسکول وغیرہ کالج. اب ان کو یہی چاہیے کہ اسکول وغیرہ اوپن کریں, اوپن بھی ہو بھی گئے ہیں, اور ریگولر کلاسز اسٹارٹ ہوں. جو آن لائن ہے اس میں تو بچوں نے پڑھا تو اتنا ہے نہیں, نہ ٹیچر سے اتنا پڑھایا ہے بچوں کو, تو بس اب ریگولر کلاسز ہیں, وہی انہیں سے بچے پڑھ سکتے ہیں جی. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کچھ بچوں نے جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ایکسٹرا کلاسز جو ہے وہ جو ہیں ان کا اہتمام کیا جائے ان بچوں کے لیے, تو یقیناً اسے کور کیا جا سکتا ہے اس پورے جو سیشن جو کووڈ کا تھا. فیوچر پلاننگ بزنس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے بچے ماشاءاللہ جو ہے اس ٹائم جو ہے مینٹلی طور پر پریپیئر ہیں اپنے پیرنٹس کے بزنس کو آگے لے کے جانے کے لیے. میرے ساتھ ایک اور بچہ موجود, کیا نام ہے بچے؟ محمد رانا. محمد رانا جی. رانا کہاں سے, یہاں راول پنڈی سے کہاں سے؟ نہیں, ادھر B17 کے ہی ہیں, اسلام آباد کے. اچھا, یہیں کے رہنے والے. تو کیسا لگ رہا ہے بی بی اے کا فرسٹ سیمسٹر؟ کافی اچھا ہے, انٹرسٹنگ ہے, بزنس سے ریلیٹڈ ہے, تو آگے فیلڈ بھی ہماری بزنس کی ہے, تو کافی انٹرسٹنگ, کافی کچھ سیکھ رہے ہیں, تو بہت اچھا لگ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نوکری ووکری کریں آرام کی 9 سے 5 کی, یہ بزنس تو بڑا ٹف ہوتا ہے, کیا؟ نہیں, نوکری تو کریں, لیکن جو سنت بھی ہے ایک تو بزنس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور باقی جو ہے بزنس میرے خیال سے بیسٹ ہے, وہ اچھی چیز ہے. نوکری میں آپ محتاط رہتے ہیں, لیکن بزنس میں آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ بالکل بڑی اچھی بات کی کہ یہ ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے, جو تجارت کاروبار جو ہے. میرے ساتھ ایک اور دوست موجود ہیں. ادھر آپ کہاں سے ہیں؟
میں ٹیکسلا سے. ٹیسلا سے. جی تو کیسا لگ رہا ہے BBA؟ الحمدللہ کافی اچھا لگ رہا ہے, کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, اور انشاءاللہ اپنے بزنس کو فیوچر میں کنٹینیو کر کے ہم بہتر کر سکتے ہیں بزنس کو اپنے کو. جی تو یہ بتائیے گا, جیسے میں نے بچوں سے بھی بات کی, کووڈ کی وجہ سے جو ہے آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس کا بہت سارا لاس ہوا, تو اس کو کیسے آپ کے ذہن میں ہے کہ کور کیا جا سکتا ہے جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں؟ کووڈ کا اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹرا کلاسز لی جائیں, اور الحمدللہ ہمارے ٹیچرز کافی اچھے ہیں, تو وہ ہماری ایکسٹرا کلاسز لگا رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور ہمارا کور کروا رہے ہیں, اور انشاءاللہ جلد کور ہو جائے گا انشاءاللہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ وہ بچے تقریباً جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے پریپیئر ہیں, BBA کے اسٹوڈنٹس ہیں, سر سید انسٹیٹیوٹ کے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے پیرنٹس کے, اپنے والدین کے بزنس کو آگے لے کے جانے کے لیے جو ہے وہ ان کی جو ہے تگ و دو جو ہے وہ جاری ہے. میرے ساتھ ایک بچی موجود ہے. بیٹا, آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام قرۃ العین عصمت. کہاں سے, آپ کہاں سے ہیں؟ راولپنڈی سے. جی یہیں سے. اچھا, آپ بھی BBA کی جی میں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کی ہوں. اچھا, ماشاء اللہ. کیا فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ انشاءاللہ کسی بھی فرم میں اگر کوئی اچھی جاب ملی, یا انشاءاللہ ہمیں یہ ایک ہے کہ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کے بعد ہم ACCA کے پیپرز بھی دے سکتے ہیں, ہمیں تھوڑی سی وہ ہوگی, تو انشاءاللہ ACCA کے پیپرز دیں گے, اور اس کے بعد پھر جو اچھے مارکس لے کے کسی بھی فرم میں یا کچھ بھی جاب کر لیں گے. اچھا, یہ انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو کیسے ہیں اساتذہ, کیسے ہیں؟ میری مختلف بچوں سے بات ہوئی, کوالیفائڈ جو ہیں, MPhil بتا رہے ہیں, PhD جو ہے, تو کیا کہیں گی؟ بہت بہت اچھے ٹیچرز ہیں, اور بہت مطلب اچھا سمجھاتے ہیں, کہ کچھ نہیں سمجھ آئے تو ہم ان سے دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں. ابھی تک تو ہمارے مڈس بھی آ گئے ہیں, اور ہم لوگ مطلب ویل پریپیئرڈ ہیں یہاں, کیونکہ ہمیں لیکچرز بہت اچھے سمجھ آئے ہیں, اس لیے بہت اچھے ٹیچرز ہیں, اچھا بھی پڑھاتے ہیں. اچھا قرت, یہ جو کووڈ کی وجہ سے یقیناً بچیوں کا بھی بڑا تعلیمی حرج ہوا ہے, تو کیا سمجھتی ہیں ایک خاتون ہونے کے ناطے, ایک بچی ہونے کے ناطے, کہ جو بچیاں جو ہیں ہماری, کچھ بچوں نے کہا کہ جو ایکسٹرا کلاسز ہونی چاہیے, تو کیا آپ کے ذہن میں کیا کچھ ایسا کوئی آئیڈیا ہے کہ جسے وہ ریکور کر سکیں اسے؟ ایکسٹرا کلاسز تو ہونی چاہیے, لیکن آپ بھی جانتے ہیں ذرا لڑکیاں تھوڑی سی ذمہ دار ہوتی ہیں. ہم نے تو آن لائن کلاسز لی ہیں, وہ جو لگا کے سو جاتے تھے ان کو ہی تھوڑا ایشو ہوتا تھا, لیکن ایکسٹرا کلاسز ہونی چاہیے, کیونکہ فیس ٹو فیس زیادہ اچھی سمجھ آتی ہیں آن لائن کی نسبت. تو کچھ کافی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بھی نہیں سمجھ آئیں, تو اگر ایکسٹرا کلاسز ہوں تو یہ اچھی بات ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ایکسٹرا کلاسز کے حوالے سے جو ہے بچوں کا کہنا تھا کہ اگر ایکسٹرا کلاسز, وہ بچے جو کووڈ کے دوران جو آن لائن کلاسز جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کر پائے, میرے ساتھ جو ہے ایک یہاں کے پروفیسر بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. علی بھائی, کیا کہیں گے؟ میں 8-10 بچوں سے بات کی, تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ہے BBA کے بعد اپنے پیرنٹس کے جو بزنس ہے اس کو آگے کنٹینیو کریں گے, اس کو آگے لے کے جائیں گے. یقیناً بڑا اچھا یہ میں سمجھتا ہوں اقدام ہے. تو اور ساتھ میں کووڈ کے حوالے سے اگر میں نے بات کی تو ایکسٹرا کلاسز کی بات کر رہے تھے. یقیناً کانشیس ہوتے ہیں بچے, کیونکہ اگر یہ بچے نہیں تو ان کے چھوٹے بہن بھائی جو ہیں وہ جو جونیئر کلاسز میں 4th 5th 5 پہ ہوں گے, تو وہ آئیڈیا تو ان کو ہے کہ اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوا ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ, اگر میں پوچھوں تو اس حوالے سے آپ؟ سر دیکھیں, جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس میں ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ اس طرح نہیں سمجھ سکتا جو فزیکل ایجوکیشن میں سمجھ سکتا ہے, فزیکل کلاس میں سمجھ سکتا ہے. جس طرح ہم سمجھا سکتے ہیں, آن لائن میں گیپ بہت زیادہ آتا ہے. ہم نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ہم جتنا پش کر لیں فار آن لائن ایجوکیشن, تو وہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ نے آپ کو بتایا کہ کلاس میں وہ مائک لگا کے اور اسپیکر لگا کے سو جاتے ہیں, تو وہ ایسے زیادہ کیسز ہوتے ہیں. فزیکل از اے ویری بیٹر ایجوکیشن. دوسرا جو آپ کا کوشچن تھا دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو, سوری میں اسے ریکال نہیں کر, پہلا کوشچن آپ کا کس میں بات؟ نے کہا یہ بچے جو ہے اپنے پیرنٹس کے جو ہے بزنس کو جو ہے آگے, تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑا یہ ہمارا جو وائس چانسلر آفس ہے, یہ ان کا تھیم ہے. اور پھر جو ہمارا جو بزنس ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ویژن یہ ہے کہ ہم اون بزنس کریشن کی طرف اسٹوڈنٹس کو لے کر جا رہے ہیں, چاہے وہ بزنس ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے کمپیوٹر سائنس ہو, چاہے انجینئرنگ ہو. اب ہم اس میں پش کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اون بزنس کریشن کی طرف جائیں, کیونکہ سر آپ دیکھیں جو مارکیٹ میں جاب کے حالات ہیں وہ اتنے بہتر نہیں ہیں. یہ بجائے اس کے کہ جاب سیکرز بنے, ہم انہیں جاب کریٹرز بنانا چاہ رہے ہیں. ہم ان کے لیے وہ اپرچونٹیز پیدا کر دیں گے کہ یہ جاب کریٹ کریں, اور پھر اپنے سے جو نیکسٹ نسل آ رہی ہے اس کے لیے جابز کریٹ کر سکیں. سر اچھا سر, میں نے بچوں سے یہاں کے جو ہے اساتذہ کے حوالے سے بھی بات کی, تو کہتے ہیں بڑے فرینڈلی ہیں, ماشاءاللہ کوالیفائڈ ہیں. تو کیسا لگتا ہے جب بچوں کی اس طرح کے ریمارکس جو ہیں جو ملتے ہیں؟ تو
اٹ فیلز ایبسلیوٹلی گڈ. اور یہ میں اپنے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ ہمارے انجینئرنگ کے اساتذہ کو دیکھیں, ہمارے کمپیوٹر سائنس کے دیکھیں, بزنس کے ہیں, اکاؤنٹنگ فائنینس کے ہیں. سر دیز آر سم ویری گڈ جیمز جو کہ مارکیٹ سے ہم نے کلیکٹ کیے ہیں. میں نے نہیں, میں نے ہائر مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں, میں اس میں انکلوڈیڈ ہوں آف کورس, اینڈ آئی فیل پرائڈ ٹو بی پارٹ آف دس پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ سر. ناظرین آپ نے دیکھا کہ علی بھائی موجود تھے, پروفیسر ہیں یہاں پر سر سید انسٹیٹیوٹ میں. بچوں سے باتیں کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد کچھ اور بچے اور بچیاں میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے کہ فیوچر میں جو ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا پلاننگز ہیں, اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے. جی زندگی کا ہر سکھ, ہر آسائش, بہترین طرز زندگی پیسے سے نہیں چاہت سے ملتا ہے. اچھا نظر آنے کی چاہت, اونچی اڑان کی چاہت, اپنے خوابوں کی تعبیر کی چاہت. مجھے بھروسہ ہے اپنے ہر فیصلے پر. اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے, جدید لائف سٹائل اور بھرپور آسائشوں کی تکمیل کے لیے کب سے تھا انتظار کہ کاش ہو میسر ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کی ہر سہولت ہو موجود. ایسا ممکن ہوا J7 ایمپوریم اسلام آباد کی وجہ سے. میرے گھر, آفس اور تمام سہولیات ایک چھت کے نیچے. جدید آرکیٹیکٹ اور بین الاقوامی طرز تعمیر کا شاہکار 26 منزلہ کارپوریٹ ٹاور, کمرشل مال اور ریزیڈینشل اپارٹمنٹس B17 اسلام آباد کی پرائم لوکیشن پر موجود, موٹر وے, جی ٹی روڈ اور سی پیک کے سنگم پر واقع پاکستان کا میگا پروجیکٹ. پاکستان کا پہلا اسکائی واک برج اینڈ ہائیسٹ کیفے, جہاں سے ہوتا ہے مارگلا کی پہاڑیوں کا دلکش نظارہ. 3 منزلہ سمارٹ کار پارکنگ کے ذریعے اپنی گاڑی کو پارک کریں. نیشنل اور انٹرنیشنل برانڈ سے آراستہ, جدید ترین آسائشوں سے بھرپور, مکمل آرٹسٹیکلی ڈیزائن شاپنگ مال. سنگل ایٹریم ڈے لائٹ سے آراستہ 6 منزلہ شاپنگ مال میں گیمنگ زون اینڈ انٹرٹینمنٹ, کڈز پلے لینڈ, 3D اینڈ 4D سینما تھیٹرز اور 2 فلورز پر مشتمل فوڈ کورٹس, 16 منزلوں پر مشتمل آرٹسٹیکلی ڈیزائن کارپوریٹ آفیسز. دلکش, دیدہ زیب اور پروقار طرز زندگی کے لیے اسٹوڈیو 1, 2 اینڈ 3 بیڈز پر مشتمل اپارٹمنٹس, ہوٹل اپارٹمنٹس اور پینٹ ہاؤسز, بین الاقوامی معیار کے مطابق واش رومز اور امریکن کچن, اپارٹمنٹس کے لیے علیحدہ سے سوئمنگ پول, ہیلتھ کلب, اوپن ایئر ریسٹورانٹس, بینکویٹ ہالز اور ڈیڈیکیٹڈ کار پارکنگ. بکنگ 25% سے, بقیہ 4 سال کی ماہانہ آسان اقساط. کانٹیکٹ 033777700. ملٹی گارڈن B17 اسلام آباد, a project of J7 Group. J7 ایمپوریم, a smart choice. ناظرین وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں اسلام آباد سر سید انسٹیٹیوٹ سے. میرے ساتھ اب کچھ بچے موجود ہیں کمپیوٹر سائنس کی کلاسز کے, اور ان سے بات کرتے ہیں کہ فیوچرز کے حوالے سے ان کے کیا پلانز ہیں. سر سید انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کووڈ پر بات کریں گے. بچے کیا فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیے گا. السلام علیکم, میرا نام مصعب رضوان ہے اور میں یہاں پہ پچھلے 1 سال سے ہوں اور یہاں پہ CS کر رہا ہوں میں. اور فیوچرز کا بھی تو مطلب 3 سال اور ہیں ڈگری میں, تو اتنا کوئی خیال نہیں کیا, لیکن ہے یہی کہ انشاءاللہ آگے تھوڑا پہلے ایکسپیرینس گین کرنا ہے جاب کے تھرو, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے. جی جب آپ کسی بھی جگہ پہ اب تو ماشاءاللہ اب تو پڑھنا شروع ہو گئے ہیں,
تو یقیناً کوئی نہ کوئی ٹارگیٹس کوئی نہ کوئی گول تو آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ یہ یہاں تک تو میں نے جانا ہے. تو وہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ بزنس جو ہے وہ کرنے کا آپ کے پیرنٹس کیا بزنس کرتے ہیں؟ نہیں، میرے پیرنٹس تو مدر میری ہاؤس وائف ہیں اور فادر جو ہے میرے خود ٹیچر ہیں، پیاس یونیورسٹی ہے ادھر. تو بزنس کا یہ ہے کہ کمپیوٹر سائنس میں ویسی اسکوپ ہوتا ہے، آپ فری لینسنگ کر کے آپ کر لیتے ہوتے ہیں بزنس، مطلب آپ کے کانٹیکٹس بن جاتے ہیں انڈسٹری کے اندر بھی اور ویسے بھی جو فری لینسرز ہوتے ہیں، تو آپ ایک ٹیم بنا سکتے ہیں جس کے تھرو پھر آپ کر لیتے ہیں اپنا کام. اور بزنس کا یہ ہے کہ ایم بی اے وغیرہ جنرلی لوگ کر لیتے ہیں، میرے کچھ ریلیٹیوز بھی ہیں ان نے بھی کیا ہوا ہے، تو اس سے بھی تھوڑا سا مجھے آئیڈیا ہے کہ کیا کرنا ہوتا ہے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ بچے جو ہے یقیناً میری اساتذہ سے بھی بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اب جو ہے یقیناً جو حالات جو ہیں وہ انٹرنیشنلی کہیں تو وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں. اگر آپ بزنس کی طرف جاتے ہیں تو یقیناً جو ہے اس کا فائدہ ہے. آپ اکیلے ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ان کے گھر کا چولہا بھی آپ کے کام کی وجہ سے جو ہے وہ چلتا ہے. بزنس ایک ایسی چیز ہے. پھر ایک بچے نے بڑی پیاری بات کی کہ جو بزنس ہے جو کاروبار تجارت ہے وہ تو آپ سرکار نے خود جو ہے وہ سنت رسول ہے اس کے حوالے سے فرمایا. یقیناً یہ ایک خیر و برکت کا کام ہے. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ حشام بن طارق. شام بن طارق. شام کیا کہیں گے کیسا لگ رہا ہے؟ پہلا سال ہے آپ کا؟ تھرڈ سمیسٹر ہے میرا. بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھی پڑھائی ہے یہاں پہ باقی یونیورسٹیوں کے مقابلے میں، اور مطلب ٹیچرز بھی کافی کوآپریٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اور پروجیکٹس وغیرہ میں اور اسائنمنٹس وغیرہ میں کافی اچھا ایکسپیرینس ہے یہاں پہ. پھر سال کے بعد کا آگے پھر کیا پلان کیا؟ ابھی تو 3 سال رہتے ہیں. ویسے پلان یہی ہے کہ اپنا سافٹ ویئر ہاؤس بنانا ہے اور بزنس ہی کرنا ہے، اس طرح پرائیویٹ ہی، کسی کے آگے جاب نہیں کرنی. کسی کے آگے جاب نہیں کرنی. بچوں کے آپ نے دیکھا کہ جو ہیں ارادے جو ہیں وہ پختہ ہیں کہ بزنس کرنا ہے، جاب نہیں کرنی ہے. میرے ساتھ ایک اور بھی اسٹوڈنٹ موجود ہے. کیا نام ہے بیٹا؟ زیگم فرقان. آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ میں بھی سی ایس کر رہا ہوں، تو تھرڈ سیمسٹر. کیا اب پلان کیا ہے؟ اب کیا آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ بس پلان یہی ہے کہ کہیں اچھی جاب لگ جائے، اور اس کے علاوہ کہ وہ اگر فری ٹائم ہو تو بندہ اس میں فری لانسنگ کر لے، اور کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے فری لانسنگ کر کے، اور کچھ پیسے بھی کما لیتا ہے بندہ. مطلب کوئی اچھی جاب جو ہے وہ اس کی بھی کوشش ہے، اور ساتھ میں فری لانسنگ کی بھی ہے کہ اس میں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یقیناً. تو کیا کہیں گے یونیورسٹی کے حوالے سے، اپنے اساتذہ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یونیورسٹی بہت اچھی ہے، اور اساتذہ بھی بہت کوآپریٹ کرنے والے ہیں، اور ہماری ہیلپ بھی کرتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو اسائنمنٹ کا ہو، ہم ان سے جا کے پوچھتے ہیں، ہمیں ٹائم دیتے ہیں، آفس ٹائم بھی ہمیں اپنے دیتے ہیں. تو اس طرح مطلب ہر چیز اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے. ناظرین انوائرمنٹ جو ہے وہ میں اگر یونیورسٹی کا کہوں تو وہ بھی بڑا ہی اچھا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو وائس چانسلر تھے ان سے ہم جب ملے تو وہ بھی انتہائی شفیق انسان تھے. ساتھ میں ہماری جو اساتذہ سے جن سے بھی ملاقات ہوئی تو بالکل ایک فرینڈلی ماحول ہے یونیورسٹی میں. جو ہے بچے جو ہے بڑے مطلب ریلیکس جو ہیں وہ یہاں پر جو ہیں وہ اپنی تعلیمی جو سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. میرے ساتھ ایک اور بچہ موجود ہے. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ عبداللہ شہزاد. عبداللہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں بھی سی ایس تھرڈ سیمسٹر. تو کیا اب آگے کیا ارادے ہیں؟ آگے یہی ارادے ہیں کہ یہاں سے اچھے اسکلز لوں اور اپنا کوئی بزنس کروں اسٹارٹ. 3-4 دوست مل کے آپس میں کوئی بزنس اسٹارٹ کریں اور اسی کو آگے لے کے چلیں. بزنس میں کیا سمجھتے ہیں؟ جاب سے زیادہ مطلب کرنے کا اس میں بہتر ہے کیا؟ جی بزنس زیادہ اچھا رہتا ہے، مطلب جاب سے زیادہ جی زیادہ بہتر ہے نا. ایک اور اسٹوڈنٹ میرے ساتھ موجود ہیں. کیا کہیں گے آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ میں ابھی یہاں سے سی ایس کر رہا ہوں. میرا بھی تھرڈ سیمسٹر ہے. بس آگے امید ہے، آگے ہمارا پلان ہے کہ یہاں سے اچھے سکلز لے کے بزنس سٹارٹ کریں. فرسٹ پریورٹی تو ہوگی اچھی جاب لگ جائے، دین پھر بزنس. بزنس کی طرف میں نے دیکھا کہ سب بچوں کا رجحان کیا وجہ ہے ایسی؟ کیا اس میں لگتا ہے کہ جو بزنس جو ہے وہ کیا جائے، جاب نہیں کی جائے؟ آج کل اب جاب تو کہیں مل نہیں رہی، تو اس وجہ سے زیادہ دھیان بزنس کی طرف ہی، اپنا بزنس سٹارٹ کریں.
नाज़रीन, आपने देखा कि बच्चों का जो है वो ज़्यादा रुझान जो है वो इस जानिब है कि बिजनेस जो है वो किया जाए। तो बिजनेस का यकीनन उसमें एक फायदा है। सर, ये बिजनेस जो है वो 100% कैसे इंश्योर होता है कि मतलब कहने का उसमें आपको जो है वो इस तरह से आजकल तो आपने देखा है कि कुछ ऐसे मिजाज के दोस्त भी हैं कि 9 से 5 की कोई नौकरी सरकारी मिल जाए और सुकून से काम करते रहे। बिजनेस तो एक टफ है, शुरू में तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना मैं पड़ता उसमें है। अर्ज करता हूँ सर, उसमें ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑफ कोर्स, क्योंकि ये थोड़ा सा भी उस तरह जहन नहीं बना इनका बिजनेस की तरफ, इन्हें हमने सिखाया तो है बिजनेस का, तो वो चीज़ एक सुन के वो कि बिजनेस में ये अट्रैक्शंस हैं तो वो बिजनेस की तरफ आ जाते हैं। अदरवाइज अगर मैं आपको पूरा इसका प्रोसेस बताऊं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक दफ़ा एम्प्लॉई बनना बड़ा ज़रूरी होता है। आप कुछ ना कुछ कहीं पे जॉब करेंगे तो आपको एनवायरनमेंट का पता लगेगा। ये सारे भी इंशाल्लाह ताला कहीं पे जॉब छोटी मोटी कहीं करेंगे, इन्हें पता लगेगा कि ये चलता कैसे है काम, फिर ये उस बिजनेस की तरफ जाएंगे और उस पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे। अच्छा, बिजनेस में अगेन फर्स्ट टाइम जो है वो विन करना लाजमी नहीं है, दे कैन फेल, और ये फेल होंगे भी सही, और फिर ये हमारे पास आएंगे, आपके पास जाएंगे गाइडेंस के लिए, और फिर दूसरी से तीसरी दफा बिजनेस जो है ना कुछ फायदा देता है। 2 3 4 साल का ये प्रोसेस है, लेकिन हमने इन्हें वो बताया यही हुआ है कि इवेंचुअली तुमने उस तरफ जाना है, और हम इन्हें उसी के लिए ही ट्रेन कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे हाथ थोड़ा सा इन पे सख्त रखते हैं, ताकि ये जितना उस बिजनेस क्रिएशन में उस प्रोसेस में फेल हो सकें ये हो जाएं, ताकि फेलियर से आप ज्यादा सीख जाएं। आप सक्सेस से उतना नहीं सीखते जितना आप फेलियर से सीखते हैं, तो हम इन्हें उस लिए ट्रेन कर रहे हैं सर। ये देखें कि अली भाई कोई 10 लोग अगर बिजनेस करते हैं, आपके भी आप तजर्बे में होगी, गिरदोनवा आप देखते होंगे, तो उसमें से 2 4 दोस्त तो ऐसे होते हैं कि जिनको लोग देखते हैं कि यार फलां का फलां टाइम पे वो फलां बिजनेस शुरू किया और वो आप देखें कि नाज़रीन के कहाँ तक पहुंच गए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ये लक भी इसमें कुछ है और कुछ आपकी मेहनत भी है, क्या कहेंगे? जी, इसमें सर लक और मेहनत दोनों है। इनिशियली इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, मेहनत आप अपनी पूरी कर लें, फिर आप जो उसका नतीजा है वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें, फिर अल्लाह ताला उसके अंदर लक खुद ही डाल देता है। और हम इन्हें मेहनत करना सिखा रहे हैं, बाकी दुआ ये करेंगे, इनके पेरेंट्स करेंगे, हम भी इनके लिए दुआ कर रहे हैं, मेहनत करना हम सिखा रहे हैं, इसमें बरकत अल्लाह डालेगा। अच्छा अली भाई, इसमें मैं आखिर में ये भी मैं चाहूंगा कि सर ये जब बच्चे ये यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, जिस तरह से आपने फरमाया कि वो बच्चों को थोड़ा एम्प्लॉय बनना पड़ता है, वो एम्प्लॉय तो फिर आपको पता नौकरी तो वो कहते हैं कि बाप की बुरी है, तो वो मिजाज जो है वो बनते बनते बनता है, और तो यकीन उनमें से कई पीछे रह जाते हैं या क्या, वो भी थोड़ा वक्त के साथ इस हवाले से भी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो बीबीए के स्टूडेंट्स जो हैं, जो बिजनेस का जितनी भी मेरे बच्चों से बात हुई, बच्चियों से बात हुई, तो थोड़ा सा आपके तजर्बे का फायदा उठाते हुए तो क्या कहेंगे उस पे? जी, उसमें बिल्कुल ऐसे ही है, हम 100% गारंटी नहीं दे सकते, और ना ही कोई और यूनिवर्सिटी या कोई बंदा ये गारंटी दे सकता है कि जितने स्टूडेंट बिजनेस की तरफ जाना चाह रहे हैं वो एम्प्लॉय बनने के बाद बिजनेस करना शुरू कर देंगे। समटाइम्स ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं, ये बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स की तरफ से, इनके चाचा मामा की तरफ से बिजनेसेस चल रहे होते हैं, उसमें ये जाके उस प्रोसेस में ज्यादा बेहतर फ्लरिश कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अपना प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं बिजनेस की तरफ, एम्प्लॉय बनने के बाद समटाइम्स ये उस प्रोसेस से पीछे भी हट जाते हैं, थोड़ा सा ये डर जाते हैं कि मैं उस रूटीन में नहीं जा सकता हूँ, मेरे लिए बेहतर है कि मैं 9 to 5 जॉब करूँ, मुझे 40,000 आ रहे हैं, 1 लाख आ रहा है, आई एम गुड फॉर दैट, और मैं अपने बीवी बच्चे संभाल लूंगा, ये उसी तरफ चले जाते हैं। 100% गारंटी नहीं है सर। अच्छा अली भाई, आखिर में मैं चाहूंगा कि ऑल ओवर इस टाइम जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बच्चियां देख रही हैं, बच्चे देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे आप एज ए एक टीचर होने के नाते, एक प्रोफेसर होने के नाते, एक असातिज़ा यकीनन के पूरी दुनिया में असातिज़ा का जो है वो नाज़रीन वक़ार है, यकीनन के एक कामयाब शख्स के पीछे कहा जाता है कि उसके असातिज़ा का जो है वो बहुत बड़ा हाथ होता है, तो क्या मैसेज देंगे इस टाइम जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं? सर थैंक यू वेरी मच कि मेरा मैसेज स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा, बट माय ओनली मैसेज टू द स्टूडेंट्स इज सर, वर्क हार्ड एंड अर्न एनी स्किल दैट यू कैन। कोई एक स्किल भी ये ले लेना सर, आजकल उसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। स्टूडेंट्स को शायद इस चीज का अंदाजा नहीं है कि स्किल हासिल करने से वो कहाँ जा सकते हैं। एनी वन स्किल दैट यू कैन अर्न, वो आपको मिलियंस अर्न करके दे सकता है, आपको बहुत ग्रेसफुली जिंदगी गुजारनी पड़ जाएगी उसके साथ, एंड दैट इज माय मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारा आज का मकसद ये था कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, जिनके
ہاتھوں میں کل ہمارے ملک کی جو ہے باغ دوڑ ہوگی، تو وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا چیز چل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بڑے الحمدللہ جو میں کہوں گا کہ بچے جو ہے مینٹلی طور پر بڑے پریپیئر ہیں، بڑے جوش کے ساتھ جو ہے وہ بزنس کی طرف، کچھ جابس کی طرف جو ہے اور اپنا تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رکھی ہوئی ہیں۔ یقیناً آخر میں جو علی بھائی نے بات کی، میں اسی کو کنٹینیو کروں گا کہ آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس میں کامیابی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ کی محنت جو ہے وہ دل کی اس کے ساتھ جو ہے، جب تک آپ محنت لگن اس میں آپ کی شامل نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ خود سے بھی اس میں خیر و برکت جو ہے وہ ڈال دیتا ہے اور آپ اپنا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔